بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کے اس انتخابی جلسے کے صدر محترم محلہ اسلام پورے کی ہی نہیں پورے شہر کی ایک معزز شخصیت الحاج عبدالعزیز مقدم صاحب، اس وارڈ سے اس پینل سے امیدواری کرنے والے چاروں نامزد امیدوار کلیم دلاور صاحب، حافظ عبداللہ صاحب، سلمان شیخ کی والدہ رضوانہ محمد سلیم صاحبہ اور راشد ایوب کی اہلیہ آصفہ راشد ایوب صاحبہ اور محلے کی تمام بزرگ شخصیات، میرے نوجوان دوستوں اور گھروں میں بیٹھ کر کے ہماری بات سننے والی عزت دار ماؤں اور بہنوں، میں بچوں سے کہنا چاہوں گا کہ جتنی تالی بجانی تھی آپ نے بجا لیے اور جتنا شور کرنا تھا آپ نے کر لیا۔ اب آپ کو تالی بھی نہیں بجانا ہے اور شور بھی نہیں کرنا ہے، آپ اطمینان سے بات سنیے۔ کسی شاعر نے کہا ہے تیری رحمتوں کا دریا سر عام چل رہا ہے، بس شور کرنے کے لیے منع کیا۔ تیری رحمتوں کا دریا سر عام چل رہا ہے، مجھے بھیک مل رہی ہے، میرا کام چل رہا ہے، تیرے نام کا وظیفہ میری زندگی کا حاصل، تیرے نام کی بدولت میرا کام چل رہا ہے۔ آج کا یہ جلسہ اسلام پورے کی بہت اہم شاہراہ نشاط روڈ پر رکھا گیا ہے۔ اسلام پورے کا یہ علاقہ مالیگاؤں جب ایک چھوٹا سا شہر تھا، آبادی بھی کم تھی، وسائل اسباب سبھی کم تھے، محدود تھے۔ میونسپلٹی میں 3 کا پینل ہوا کرتا تھا، جو چن کے آتے تھے کونسلر وہ پیدل جایا کرتے تھے۔ آبادی بڑھتی گئی، مسائل بڑھتے گئے اور پھر میونسپلٹی سے ہمارا شہر آج کارپوریشن کی شکل میں تبدیل ہو گیا ہے۔ پہلے چند کونسلر ہوتے تھے اور آج 84 کارپوریٹر، 84 کارپوریٹر۔ لیکن یہ علاقہ اسلام پورا مالیگاؤں شہر کا پرانا قدیم علاقہ ہے۔ آگرہ روڈ، محمد علی روڈ اور کدوائی روڈ سے جڑا ہوا علاقہ ہے۔ یہاں پر تعلیمی لائن سے آپ دیکھو گے JAT ہائی اسکول ہے، AKT ہائی اسکول ہے، پیراڈائز اسکول ہے، محمدیہ دارالعلوم محمدیہ ہے، دارالعلوم حنفیہ سنیہ ہے۔ دینی اور عصری تمام دیکھو گے کہ جو تعلیم گاہیں ہیں وہ اسلام پورے سے ہی جڑی ہوئی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھو گے کہ یہاں پر جو ہے شہر کی قدیم اور پرانی مسجدیں بھی ہیں، جیسے خانقاہ مسجد ہے، حاجی دوست محمد مسجد ہے، پہیے والی مسجد جسے آج نئی مسجد کہا جاتا ہے، اکھاڑا مسجد ہے، مدو بابا یا مدو سیٹ کی مسجد ہے، جونی مسجد ہے، کساب باڑہ مسجد ہے۔ یہ محلہ الحمدللہ تعلیم یافتہ اور دیندار لوگوں کا محلہ رہا ہے۔ عصری اور دینی درسگاہیں اور مساجد کا ہونا اس بات کو بتاتا ہے کہ یہاں کے لوگ تعلیم یافتہ، یہاں کے لوگ تعلیم دوست، یہاں کے لوگ مذہبی شناخت رکھنے والے، مدرسوں اور مسجدوں سے جڑے ہوئے لوگ۔ یہاں پر بڑی بڑی شخصیات الحمدللہ گزری ہیں، جیسے بشیر ادیب صاحب ہیں، ملا منبر ہیں، رزاق کامریڈ ہیں،
رزاق سیٹھ ہیں، انجم سردار ہیں، خورشید پہلوان ہیں، بقریدی سردار ہیں، حبیب سردار، شعبان سردار، حسین مقادم، محمد سردار، سلطان حافظ جی، تجمل حسین حافظ صاحب، شفیع اللہ میلادی، خالد لنگی والے، عظیم اللہ مقادم، اسماعیل مقادم، حیدر علی ماسٹر، ستار حاجی، حلیم حاجی، تاج محمد لنگی والے، بدرو سردار، جمن سردار، رشید ماسٹر، سرور سے، احمد پہلوان، دوست محمد سے، ڈاکٹر خلیل احمد انصاری، احمد سعید، واحد سیٹ برف والے، حبی سیٹ، بھاؤ سیٹ رنگ والے، بھاؤ سیٹ جبے والے، بھاؤ ممبر، مالتو حاجی حنیف منشی، احمد سعید، لالا حاجی عمر پان والے، اسماعیل بیڑی والے، ظاہر حاجی بیڑی والے، ایسے سینکڑوں شخصیات ہیں. کچھ نام یاد آ گئے. بہت سوچنے کے بعد عبدالعزیز مقادم صاحب کے تعاون سے یہ چھوٹی سی لسٹ بنی ہے. الحمدللہ ہمارا یہ علاقہ اسلام پورا دینداروں کا، تعلیم یافتہ لوگوں کا اور سماجی طور پر معزز لوگوں کا محلہ رہا ہے. ہاتھ مارک سے جڑے تھے، پھر پاور لوم پر آئے اور آہستہ آہستہ یہ علاقہ شہر کا ایک مشہور اور معروف علاقہ بن گیا. آج جو شخصیات زندہ ہیں ان کی بھی لمبی لسٹ ہے اور میں سب کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے پرکھوں نے، ہمارے آباء و اجداد نے تعلیمی لائن سے اور مذہبی اعتبار سے جو کام کیا تھا، آج بھی اس کا رنگ، آج بھی اس کی جھلک محلے میں ملتی ہے. آج اس موقع پر میں آپ کے درمیان آیا ہوں اور آپ سے میں جو باتیں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں آپ کے اس علاقے کے تمام لوگوں کا، خاص طور پر اپنی ماؤں کا، بہنوں کا، بزرگوں کا اور اپنے نوجوان دوستوں اور بچوں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اسمبلی الیکشن میں مجھے اپنے انمول اور قیمتی ووٹ دے کر کے مجھے چنوایا، کامیابی عطا کی اور مجھے اسمبلی تک پہنچایا. میں آپ کو یہ شکر گزاری کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہماری آدھی کامیابی ہے، آدھی جیت ہے، اور یہ کامیابی اس وقت مکمل ہوگی جب کارپوریشن میں آپ کے تعاون سے، آپ کے ووٹوں سے، جو آپ مجلس اتحاد المسلمین کے چاروں نامزد امیدوار کی نشانی پتنگ پر ووٹ دے کر کے آپ کامیاب کریں گے اور کارپوریشن میں ہمارا مجلس اتحاد المسلمین کا میئر بٹھائیں گے. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم نے کسی سیاسی پارٹی سے پیکٹ نہیں کیا. اللہ کا کرم ہے، آپ کا ساتھ ہے ہمارے پاس. ہمیں آپ کے ساتھ کی وجہ سے، آپ کے ووٹوں کی طاقت کی وجہ سے یہ ہمت اور حوصلہ رہا کہ ہم اپنے بل پر الیکشن لڑ رہے. ہم نے کوئی کسی سے پیکٹ نہیں کیا. آپ کو ابھی راشد ایوب نے بتایا کہ پرانا جنتا دل اور آج کی سماجوادی یہ کل ہمارے ساتھ تھے اور ہمارے اسٹیٹ سے یہ جن کے ساتھ آج گٹھ بندھن اور پیکٹ کیا ہے ان کو چمپئن چور بولتے تھے. چمپئن چور. اور ادھر سے ریئیکشن ہوتا تھا اور وہ بتاتے تھے کہ یہ جو ہم کو چمپئن چور بول رہے ہیں یہ توڑی باز لوگ کرتے تھے یہ کام وہ، اور ان کے ساتھ بھی کیے اور ہمیشہ انہوں نے کارپوریشن میں یہی کام کیا. اس لیے وہ ان کو توڑی باز بولتے تھے، یہ ان کو چمپئن چور بولتے تھے. آج توڑی باز اور چمپئن چور لوگوں کا گٹھ بندھن ہے
اور یہ گٹھبندھن اس لیے ہے کہ انہیں کارپوریشن میں وہی لوٹ پاٹ کا اور بھرشٹاچاری کا جو کام کرتے تھے انہیں پھر کرنا ہے. لیکن وہ دن لد گئے جب خلیل میاں چھلانگوں سے پھاکتے مارتے تھے. ہاں وہ دن ختم ہو گئے. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کبھی ایک وارڈ سے الیکشن نہیں لڑتے. جس وارڈ سے الیکشن لڑے جب دوسرا ٹرم آیا تو یہ وارڈ بدل لیتے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جس وارڈ سے چن کر کے آتے وہاں انہوں نے کام نہیں کیا. یہ وہاں کبھی آتے جاتے نہیں، حاضری نہیں لگاتے، لوگوں کے دکھ درد میں شریک نہیں رہتے، لوگوں کی خوشیوں میں شامل نہیں رہتے، تو کس منہ سے الیکشن لڑیں گے؟ جیسے ہمیں بتانے والوں نے بتایا کہ ساجدہ میڈم جو ہے انہوں نے کریم نگر سے الیکشن لڑا تھا، اس کے بعد وارڈ بدل کر نیا پورے سے الیکشن لڑا، پھر وارڈ بدل کر کے مرچنٹ نگر سے الیکشن لڑا. شان ہند صاحبہ نے جو ہے انہوں نے 2012 میں اسلام پورے سے الیکشن لڑا تھا، اور پھر ہم سے انہوں نے مدد مانگی، اور ان کے ذمہ داروں نے ہم سے یہ کہا کہ نہال صاحب کی یہ دونوں بچے بچیاں یعنی بلند اقبال مرحوم اور شان ہند دونوں ایک ساتھ چن کر کے نہیں آ پاتے، ایک جیتتا ہے تو ایک ہار جاتا. آپ دونوں کے سر پہ ہاتھ رکھو اور دونوں کو چنوا کے لا دو، ہم آپ کے ساتھ 10 سال تک رہیں گے، آپ کے خلاف الیکشن نہیں لڑیں گے. انہوں نے وعدہ کیا تھا اور باقاعدہ ایگریمنٹ ہے اسٹامپوں پر. بلند اقبال مرحوم کا انتقال ہو گیا اور 10 سال ساتھ رہنے کی جو بات تھی وہ 5 سال میں ختم ہو گئی. بلند اقبال مرحوم کے انتقال کے بعد اسلام پورے والوں کی 1000 مخالفت کے بعد ہم نے مستقیم ڈگنیٹی کو یہاں سے امیدواری دی، اور ریکارڈ رہا کہ 11,500 ووٹوں سے چن کر کے وہ آئے. اور ظاہر بات ہے جب اتنی بڑی تعداد میں آپ نے ووٹ دیا ہماری اپیل پر، ہماری گزارش پر، اور مرحوم بلند اقبال کے انتقال کے بعد ہمدردی کے جذبے سے، تو یہ آدمی ہوا میں آ گیا، ہوا میں آ گیا. ہمارا ساتھ چھوڑنے کے بعد وہ یہ کہتا تھا کہ میں اسلام پورے سے لڑوں گا اور کلیم دلاور کے سامنے لڑوں گا. کلیم دلاور دکنی ہے، میں انصاری ہوں، اور اسلام پورے کا یہ پورا علاقہ انصاری لوگوں کا ہے، اور انصاری لوگ میرا ساتھ دیں گے اور کلیم دلاور کو گرا دیں گے. یہ اس کی پلاننگ تھی. میں نے کلیم دلاور سے ایک شادی کے موقع پر آمنا ساتھ میں ہم سے کھانا کھا رہے تھے تو میں نے ان کو یہ بات بتائی تھی کہ مستقیم ڈگنیٹی کا پروگرام یہ ہے، وہ آپ کے سامنے لڑے گا. کلیم دلاور تجربے کار آدمی ہے، 6 مرتبہ کارپوریٹر رہ چکے، یہ 7واں الیکشن لڑ رہے ہیں. اور ظاہر بات ہے آدمی جتنا پرانا ہوتا ہے کچھ نہ کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں کہ چاہنے کے باوجود آدمی سب کام نہیں کر پاتا، تو لوگوں کو شکایت رہتی ہے. 1000 مخالفت تھی کلیم دلاور کی، لیکن ہم نے کلیم دلاور کو پھر ٹکٹ دیا، اور اس لیے ٹکٹ دیا کہ مستقیم ڈگنیٹی ان کے سامنے لڑنے کا اس نے پروگرام بنایا تھا. ہم بھی انتظار کر رہے تھے کہ آئے اور مردوں کی طرح لڑے تو اس کو اس کی اوقات معلوم ہو جائے. ہم نے الیکشن لڑوایا اور ایک وارڈ سے 11,500 ووٹیں الحمدللہ اسے ملی تھی. ہوا میں آ گئے، انہوں نے اسمبلی الیکشن بھی لڑ لیا، اور پورے شہر سے 10,000 ووٹ بھی نہیں ملی، پورے شہر سے 10,000 ووٹ نہیں ملی. لوگوں کو پتا تھا کہ یہ غدار آدمی ہے، قوم کے ساتھ، اپنی برادری کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے.
یہ انصاری ووٹ کاٹنے کے لیے کھڑا ہوا ہے اور آصف شیخ نے اس کو کھڑا کیا ہے. ہمارا ذہن تو اس طرف نہیں گیا تھا، لیکن بتانے والوں نے اس طرف متوجہ کیا کہ دیکھو اس کا پروگرام یہ ہے. لیکن انصاری برادری کے ذمہ داران اس بات کو سمجھتے تھے اور انہوں نے اس کو اس کی اوقات اور جگہ بتا دی کہ پورے شہر سے اس کو 10,000 ووٹ نہیں ملی. آج ان کے ساتھ گٹھ بندھن میں ہے. ہم تو کہتے ہیں نا، جو بات ہم پہلے اسمبلی الیکشن میں کہہ رہے تھے کہ یہ ان کا فیکٹ ہے، آج عملی طور پر انہوں نے کر کے بتا دیا. بلی تھیلے کے باہر آ گئی، آج ان کے ساتھ ہے اور ایسا سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کی وجہ سے چن کر کے آ جائیں گے. ارے ہم نے ساتھ لیا تھا تو ہم نے اسلام پورے سے ان کو امیدواری دی تھی. ہم نے اپنے ساتھ رکھا تو نیا پورے سے امیدواری دی تھی اور سیف وارڈ سے ان کو چنوا کر کے لائے تھے. ابھی جب انہوں نے گٹھ بندھن کیا تو آصف شیخ نے ان کو رکھ دیا، اعلان کر دیا کہ جہاں سے ہمارے کارپوریٹر چن کر کے آئے تھے ہم وہاں پہ تم کو امیدواری نہیں دیں گے اور تمہاری سماج وادی پارٹی کو وہ سیٹ بھی نہیں دیں گے. آپ جہاں سے چن کر کے آئے وہیں لڑو یا جہاں سے ہمارے لوگ چن کر کے نہیں آئے تھے وہاں سے تم لڑو. مستقیم ڈگنیٹی نے بھی وارڈ بدل دیا نا. اسلام پورے سے لڑا تھا، 11,500 ووٹ ملی تھی اور ذات برادری کی بات کر رہے تھے تو یہیں سے الیکشن لڑنا تھا نا. ہم نے کبھی ذات برادری کی بات نہیں کی، ہم نے کبھی انصاری اور دکنی کی بات نہیں کی. آج ہم نے 60 لوگوں کو امیدواری دی ہے جس میں آدھے دکنی ہے اور آدھے انصاری ہے. ہم نے کبھی سیاست میں کہو مذہب کا استعمال نہیں کیا، سیاست میں ہم نے کبھی ذات برادری کا استعمال نہیں کیا. ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ سیاست کی جگہ پر، مذہب کی جگہ پر، ذات برادری اپنی جگہ پر. ہم کبھی اس طرح کی سیاست نہیں کرتے کہ لوگوں کو خانوں میں بانٹنا اور مسلک میں بانٹنا اور مذہب کے بنیاد پر بانٹنا نہیں. ہم نے کارپوریشن میں جیوتی بھوسلے کو بھی عہدہ دیا، نریندر سولونے کو بھی عہدہ دیا اور بڑا عہدہ دیا. جیوتی بھوسلے کو ہم نے ڈپٹی میئر بنایا تھا، ہم نے جمیل سیٹھ زر والے کو ڈپٹی میئر بنایا تھا، نریندر سولونے کو ہم نے اسٹینڈنگ کمیٹی کا چیئرمین بنایا تھا. آج بھی ہم نے سائنا سے 2 غیر مسلم لوگوں کو امیدواری دی. ہم کبھی مذہب اور برادری کی بات نہیں کرتے اور سیاست میں جیت ہار ہوتی ہے. جس کو ہار برداشت نہیں ہے اس کو الیکشن نہیں لڑنا چاہیے. 2014 کا ہم الیکشن ہارے، ہم نے کبھی انتقامی جذبے اور بدلے کی بھاونا میں کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی. ہم کسی کے پھٹے میں ٹانگ ڈالنے کا مزاج نہیں رکھتے. جس کا پھٹا ہے وہ اپنا دیکھے، رفو کر سکتا ہو تو کر لے، نہیں کر سکتا ہو تو پھٹا پہن کر کے رہے. ہم کسی کے پھٹے کے اندر ٹانگ نہیں ڈالتے. 2019 کا الیکشن ہارنے کے بعد آصف شیخ نے ہزاروں ووٹیں ووٹر لسٹ سے کٹوائی. جب پارلیمنٹ الیکشن آیا تو لوگوں کو معلوم پڑا کہ میری ووٹ تو کٹ گئی ہے، ووٹر لسٹ میں میرا نام نہیں ہے. 30,000 کے قریب ووٹیں کٹوائی تھی. اور پھر جب 2024 کا الیکشن ہارے تو 42,831 ووٹیں کاٹنے کا ٹارگیٹ لیا. نیشنل میڈیا کو بلا کر کے مراٹھا دربار میں پریس کانفرنس لی اور ان کو بتایا کہ دیکھو یہ اتنا ایسا ووٹر لسٹ میں گڑبڑی ہے، انہوں نے خود ہی کیا تھا. آج ووٹر لسٹ میں اپنا نام ڈھونڈنے کے لیے، اپنے گھر والوں کا نام ڈھونڈنے کے لیے آدمی کو پسینہ آ جاتا اور ان کو 42,831 ووٹ سمجھ میں بھی آ گئی. انہوں نے خود ہی ووٹر لسٹ کے اندر یہ سب گڑبڑی کی تھی.
ان کے پاس پہلے سے لسٹ ہے جو انہوں نے گڑبڑی کر کے کیا تھا. آج اسی کو ٹارگٹ کر کے ووٹ کٹوا رہے ہیں. یہ کام پورے ملک میں بی جے پی کر رہی ہے. آج بھارت میں 12 اسٹیٹ کے اندر ایس آئی ٹی ہے جو ووٹر لسٹ سے لاکھوں لوگوں کا نام کٹ کر رہی ہے. ابھی یو پی میں 2 کروڑ 2.5 کروڑ لوگوں کا نام مسلمانوں کا ووٹر لسٹ سے کاٹا گیا. یہی کام بی جے پی سے سپاری لے کر کے آصف شیخ کر رہے. انہوں نے جو ہے ووٹر لسٹ سے مالیگاؤں کے 42,831 لوگوں کا نام کٹوایا. ہم نے ہمیشہ کہا کہ ووٹر لسٹ میں آپ کا نام ہونا اور آپ کا ووٹ دینا آپ کے ہندوستانی ہونے کا سب سے بڑا ثبوت ہے. اور یہ بدلے کی بھاونا میں اور ہم سے انتقام مالیگاؤں والوں سے انتقام لینے کے لیے ان کا نام ووٹر لسٹ سے کٹوا رہے. 2019 میں بھی کٹوایا, 2024 میں بھی کٹوایا. یہی کام تو بی جے پی کر رہی ہے. تم نے ان کی سپاری لے کر کے مالیگاؤں مسلم اکثریتی شہر ہے, یہاں تم نے جو پلان بنایا کہ یہاں پہ بنگلہ دیشی اور روہنگیائی بستے ہیں اور تم نے لیٹر دیا. آج اس لیٹر کی کاپی ہمارے پاس ہے. تم نے لیٹر دیا کہ بھائی ایس آئی ٹی لاؤ. ایس آئی ٹی انہوں نے بنوائی. آج جو 1044 لوگوں کے جنم داخلے رد ہو گئے اور سینکڑوں لوگوں کے اوپر 4 FIR میں کیس بن گئے. بہت ساری ہماری مائیں اور ہمارے بھائی جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے ہے. یہ ان کا کیا کرایا ہے, ان کا کارنامہ ہے, ان کی پرانی عادت ہے. ٹونا لگاؤ اور پھر ٹونا چھوڑانے کا چھچن کرو. ان کا کیا کرایا ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ جب ایس آئی ٹی مالیگاؤں مہاراشٹر میں آئے گی تو مالیگاؤں والوں کے کاغذات درست کرنے میں ہم مدد کریں گے. ارے نام تم کٹوا رہے ہو. تم جو ہے مالیگاؤں کے 42,831 لوگوں کی شہریت ختم کر رہے ہو. آپ کیا ان کی مدد کرو گے؟ آج انہوں نے انتقامی جذبے میں دارالعلوم محمدیہ ہے, کلیت الطاہرات ہے اور دیگر مدرسوں کے خلاف لیٹر دیا کہ یہاں پر جو ہے بنگلہ دیشی لڑکے اور لڑکیاں ہیں, آپ وہاں ریڈ کرو اور انکوائری کرو. جتنے لوگ آج رات میں ہوٹل چلاتے ہیں, ایوبی عالی شان, شاہد عالی شان, ایسے 20-22 ہوٹلوں کے نام دیے اوپر اور ان سے یہ کمپلین یہ دی کہ یہاں ریڈ کرو. یہ لوگ گائے کا گوشت پکا کر کے بیچتے. یہ کون سا طریقہ ہے؟ آپ کارخانے داروں کو تنگ کرتے ہو, سائزنگ والوں کو جو ہے پالیشن کے نام پر آپ ان کو لوٹتے ہو. آپ دھندا کرنے والے, کام کرنے والے اور اپنا گھر, اپنی روٹی روزی حاصل کرنے والے, آپ ان کے خلاف کمپلین دے کر کے ان کی انکوائری کروا رہے ہو. یہ اسکولوں کے خلاف یہ جو معاملہ چلا اور اس معاملے میں یہ چل رہے تھے اور اسکولوں میں جو معاملات تھے, جو انکوائری چل رہی ہے, کہیں نہ کہیں ان کا ہاتھ ہے. شروع انہوں نے کیا تھا اور توڑی کرنے کے چکر میں تھے اسکول مینجمنٹ سے. ہم نے انکوائری کروا لی کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جانا چاہیے. غریب بچوں کے لیے اچھی تعلیم ہو. ہم کارپوریشن میں اسکولوں کے سدھار کے لیے سرکار سے بجٹ لا رہے. 9.9 کروڑ روپیہ اسکولوں کی مرمت کے لیے, 22 کروڑ روپیہ اسکولوں کی نئی تعمیر کے لیے ہم سرکار سے لا رہے. اور انشاءاللہ اسکولوں میں غریب بچوں کو اعلیٰ تعلیم ملے. پرائیویٹ اسکولوں میں جو تعلیم ہوتی ہے اس سے اچھی تعلیم ملے, ہم اس بات کی کوشش کر رہے ہیں. آج اس موقع پر آپ حضرات کے سامنے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ شہر ایک ٹرننگ پوائنٹ پر آ گیا ہے اور شہر ایک کروٹ لینے والے موڑ پر آ گیا ہے. آپ
آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے تمام امیدواروں کو کامیاب کریں۔ جب آپ ان کو کامیابی دو گے، ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارا میئر بنے گا۔ جہاں ہم کو امیدوار نہیں ملتے تھے، آج ہمیں ٹکٹ دینے کے لیے سوچنا پڑا کہ ہم کس کو ٹکٹ دیں اور کس کو نہ دیں۔ لوگوں کی ناراضگی بھی ہے، اسلام پورے میں بھی کچھ لوگوں کو ناراضگی ہے، لیکن ہماری مجبوری ہے۔ ہم 2 لیڈیز اور 2 جینٹس کو ہی ٹکٹ دے سکتے ہیں، ہم 5ویں کو ٹکٹ نہیں دے سکتے۔ ایک وارڈ سے ایک آدمی کو امیدواری دیں گے۔ آج اس موقع پر ہمارے امیدواروں کے متعلق طرح طرح کی بات کی جا رہی ہے۔ کلیم دلاور صاحب کو ہم نے 2012 میں ٹکٹ نہیں دیا تھا اور وہ چن کر کے آئے، اور جب چن کر کے آئے تو بھی ہمارے ساتھ رہے۔ 2009 میں ہم نے عبد المالک یونس عیسیٰ کو میئر بنایا تھا۔ ہم نے کلیم دلاور سے کہا تھا کہ آپ ہمیں سپورٹ کرو، یہ جنتا دل سے چن کر کے آئے تھے، لیکن کلیم دلاور صاحب نے ہمارا ساتھ دیا تھا۔ آج سلمان شیخ کو لے کر کے لوگ ناراضگی بتا رہے ہیں، لیکن یہ آدمی بھی آج 4 ابھی انہوں نے بتایا کہ کدوائی روڈ ہاکرس یونین کے چیئرمین ہیں، محمدیہ رکشہ اسٹاف کے چیئرمین ہیں، محمدیہ ایجوکیشن سوسائٹی کے ذمہ دار ہیں، اور بھی عہدے ہیں۔ کام کرنے والی شخصیت ہے، عیب سے پاک اللہ کی ذات ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ان میں یہ برائی ہے یہ برائی ہے، تھوڑی دیر کے لیے وہ اپنے بارے میں بھی سوچیں، اپنے بارے میں بھی سوچیں کہ ہم کیا ہیں۔ ہم نے جمیل سیٹھ زر والے کو ٹکٹ دیا تھا، انہوں نے 1 ہفتہ پہلے معذرت کر لی تھی ہمارے اعلان سے، اور انہوں نے کہا کہ میری جگہ حافظ عبداللہ کو امیدواری دی جائے، وہ میرے پوتے جیسے، میں انہیں چچا کہتا ہوں۔ عبدالعزیز مقادم صاحب کو بھی چچا بولتا ہوں میں۔ انہوں نے کہا کہ اس کو امیدواری دو، اور کچھ لوگ بولتے ہیں دوسرے وارڈ کا ہے، اس کی آدھی رات تو یہی اسلام پورے میں گزرتی ہے۔ مجھ کو شادی کے بعد اس کو کہنا پڑا کہ جب میری شادی ہوئی تھی تو مجھے میرے نانا نے نصیحت کی تھی کہ بیٹا شریف آدمی رات 10 بجے کے بعد کسی کے گھر نہیں جاتا، اور شادی ہو گئی ہے، اب 10 بجے تم کو گھر آ جانا چاہیے، تم کو ادھر ادھر نہیں رہنا ہے۔ لیکن یہ لڑکا آج بھی اسلام پورے میں یہ خلقہ ماما کی دکان پہ بیٹھا رہتا ہے۔ یہ آپ کے ہی محلے کا ہے، کہیں نہ کہیں اس محلے سے تعلق ہے، اس لیے ان کو امیدواری جمیل سیٹھ زر والے اور عبدالعزیز مقادم اور محلے کی بزرگ شخصیات کی ایما پر، ان کے مشورے پر امیدواری دی، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ جس طرح مجھ سے محبت رکھتے ہیں، تعلق رکھتے ہیں، اس کا پاس و لحاظ کرتے ہوئے حافظ عبداللہ کو اور اس پورے پینل کو آپ اپنا قیمتی ووٹ دے کر کے بھاری اکثریت سے آپ کامیاب کریں گے۔ ہم نے کارپوریشن میں ہم نے چن کر آنے کے بعد 2019 سے سیمنٹ روڈ کی تعمیر شروع کی۔ جس روڈ پر آپ بیٹھے ہیں یہ روڈ ہمارا بنوایا ہوا، آپ دیکھ لو روڈ کیسا ہے۔ یہاں سے آپ کو جو ہے کاجو بادام نہیں ملیں گے، کاجو بادام نہیں ملے گا۔ کاجو بادام لینا ہے تو آپ کو تابانی یہاں جانا پڑے گا، مہاراشٹر مسالے میں جانا پڑے گا، آپ کو نشاط روڈ پر کاجو بادام نہیں ملے گا۔ محلے کی اور بہت ساری شخصیات ہیں، ہم آپ کو اپنا پروگرام دینا چاہتے ہیں، آپ ہمارے پینل کو کامیاب کرو۔ حافظ عبداللہ ہے، اس پینل کے لوگوں کو میں یہ کہوں گا یہاں آفس کھولو، اور وارڈ کے لوگوں کا کام آپ کی آفس سے ہونا چاہیے۔ ہمارے نوجوانوں کی خواہش ہے کہ اسلام پورا اس پینل میں جم خانہ بنا کر کے دو، میں جم خانہ بنا کر کے دوں گا، آپ سے وعدہ کرتا ہوں۔ شادی ہال کا تقاضا ہے، کچھ ایک جگہ دیکھی گئی ہے، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ وہاں پر شادی ہال بھی بنا کر کے دیں گے۔ محلے کی بزرگ شخصیت تھی، نام لینا رہ گیا تھا، یعقوب انگریزی صاحب۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج اس موقع پر
ہمیں آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے. 15 جنوری 2026 کو صبح سویرے آپ کو ووٹ دینا ہے، ورنہ آپ کا ووٹ بوگس آئی ڈی کے ذریعے گرا دیا جائے گا. اور جس طرح اسمبلی میں آپ چھٹپٹا کے رہ گئے کہ آپ کا ووٹ گر گیا تھا، خاص طور پر ہماری ماؤں اور بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، صبح سویرے ووٹ دو. پہلا 2-3 گھنٹہ اہم ہے جس میں آپ کی ووٹ گرانے کی کوشش کی جائے گی. آپ یہ کوشش کرو کہ اپنا ووٹ آپ خود دو. اور پتنگ کی نشانی دیکھو، پتنگ 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 پتنگ. 4 ووٹ ہر ووٹر کو دینا ہے اور چاروں ووٹ آپ کا پتنگ کے نشان پر ہونا چاہیے. میں آپ سبھی حضرات کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے ہماری بات توجہ کے ساتھ سنی، اور یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ اس پورے پینل کو کامیاب کریں گے. بہت بہت